बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ हाज़िर हैं। 3-4 मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर जो है वो बात करनी है। बहुत अहम मामलात हैं। एक मरतबा फिर कुछ डील की ख़बरें हैं, इमरान खान के साथ डील की जा रही है। गोया कि उन ख़बरों में ये हवाई ख़बरें जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि शायद मामला हल हो जाए। फिर 2000 अरब रुपया मेरी और आपकी जेब से जा रहा है IPPs माफिया को। और खौफनाक इंकशाफ ये है कि बिजली के हवाले से कि हमें बिजली 30% मिलती है और हम 70% चार्जेस टैक्सेस अदा करते हैं, यानी कि बिजली 30% हमें मिलती है सिर्फ। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में आज इजलास हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ मखसूस नशिस्तों का मामला, सींग फंसे हुए इलेक्शन कमीशन के। आज 2 बड़ी अहम तजावीज़ सामने आ गई हैं। 2 हलफनामे, किसको माने किसको ना माने, ये एक बड़ा पॉइंट है। और फिर 2 जो हैं वो बयान हल्फी भी सामने आ गए 190 मिलियन पाउंड केस में। आज़म खां का बयान और ज़ुबैदा जलाल का बयान सामने आया है, उसके बारे में भी बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये ख़बरें शहर में गर्दिश कर रही है कि बानी चेयरमैन PTI के जो है इमरान खान, उनसे दोबारा कोई डील की जा रही है। कुछ हुकाम उनसे मिले हैं। एक बात इमरान खान ने मान ली है, दूसरी मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल इसकी तस्दीक जो है वो आज़ाद ज़राए से नहीं हुई, लेकिन ये डीलो डील जो है वो काम हो सकता है। उसके बाद जिस तरह मैंने कहा 190 मिलियन पाउंड का केस है, उस 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से जो चीज़ें आपके नॉलेज में लानी हैं कि ज़ुबैदा जलाल और आज़म खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, उन्होंने अपने जो बयानात रिकॉर्ड कराए हैं मोहम्मद अली वड़ैच जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद के पास, वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। एक तो उसने ये कहा आज़म खान ने कि मैं अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। लेकिन जब ये मामला उसने कहा आया 190 मिलियन पाउंड का, तो मुझे इन्होंने काबीना के इजलास से निकाल दिया, उसको इन कैमरा कर दिया। मैं उस मामले पर काबीना में शिरकत नहीं की थी, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट थे तो वो उसने कहा कि उस काबीना सेक्रेटरी को मैंने भिजवा दिए थे और ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है, और वो उस वक़्त मेरे कमरे में मौजूद थे, काबीना जो सेक्रेटरी थे। बाकी उन्होंने अपने दस्तखतों की जो है वो तस्दीक वगैरह की है। जबकि ज़ुबैदा जलाल कहती हैं कि शहजाद अकबर के इसरार पर इमरान खान ने इसकी मंजूरी दी और हमारी जो मारूज़ात थी उसके ऊपर गौर व खौज नहीं किया गया कि हमें बताया जाए कि ये डील क्या है, बंद लिफाफे में क्या है। तो बताया गया ये कौमी और हसास मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे एतराज़ के बावजूद इस चीज़ को उन्होंने दरख्वे इतराज़ समझा, हमें जो है वो नहीं, उसको सुनने नहीं दिया गया, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। अच्छा, अब इसके ऊपर जो ये चूँकि इनके बयानात आ गए हैं, अब इनके बयानात के ऊपर बतौर गवाह जो है वो जिरा होगी, इसी महीने के आखिर में जो है वो जिरा होगी। अच्छा जी, फिर अगला है, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी आपके नॉलेज में बहुत लाना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन का आज इजलास था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज लाहौर में चीफ जस्टिस आलिया नीलम से भी मुलाकात की है और वीडियो लिंक के ज़रिए वो इजलास में शरीक हुए हैं और ख़ासा जायज़ा लिया है ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। और आज के दिन के फ़ैसले में ये चीज़ नोट कर ली गई है
کہ ان کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے کہ ابہام جو ہے وہ موجود ہے، اور جو ججز کے حوالے سے جو چیز ہے کہ جو لسٹیں دی گئی ہیں، اب سنی اتحاد کونسل پہلے لسٹیں دیتی ہے، اب ان کا آج پی ٹی آئی لسٹیں دے، پھر وہ کہتے ہیں کہ حلف دو کیسے ہو سکتے ہیں، کیا پی ٹی آئی کے حلف کو مانا جائے گا یا سنی اتحاد کونسل کے حلف کو مانا جائے گا، اور الیکشن ایکٹ اس بات کے اوپر تو بالکل خاموش ہے۔ تو یہ جو ایشو ہے کہ ابہام انہوں نے کہا کہ جو دور کرنے کے لیے ججز کے ساتھ ان چیمبر رجوع کیا جائے، لا ونگ نے یہ اپنی کوئی سفارشات دی ہے، تاہم انہوں نے کہا جی اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرتے، کل ایک اور جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ ہوگا، لیکن ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے آج کے اس اجلاس میں کہ پی ٹی آئی کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کو آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ پی ٹی آئی کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، اور اسی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مانیں لسٹیں اس کو کہا گیا جمع کرائیں، اور پھر ساتھ اس کو معاملے کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ اچھا جی، سابق وفاقی وزیر ہیں گوہر اعجاز، انہوں نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ جتنے بھی آئی پی پیز ہیں 106 کے قریب، یہ تو آج پتہ چلا کہ اتنے آئی پی پیز ہیں، کہ ان کا ڈیٹا پبلک کیا جائے کہ انہوں نے کتنی بجلی آج تک جو ہے وہ پیدا کی، اور یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ریکارڈ ہے اس کو بھی پبلک کیا جائے، کیونکہ یہ اعداد و شمار ہیں کہ تقریباً کوئی 2000 ارب روپیہ 2000 ارب روپیہ ان کو جو ہے وہ ادائیگی کی گئی ہے صرف کیپیسٹی چارجز کی مد میں، اور حکومتی آئی پی پیز اب یہ ایک نیا انکشاف ہے، یہ بھی میں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ خود حکومت میں رہا، سابق وفاقی وزیر ہے۔ اچھا، اس نے اب یہ کہا، یہ دیکھیں کیونکہ عوام کی بات ہے، اس بات کو نوٹ کریں، اس نے کہا کہ بجلی کی اصل قیمت 30 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے، آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدے ان کو ٹیک اینڈ پے میں تبدیل کیا جائے، اور حکومت جہاں سے سستی بجلی ملے وہاں سے خرید لے۔ 52%، 52، یہ نوٹ کریں، 52% آئی پی پیز حکومتی ملکیت میں ہیں، اور حکومتی آئی پی پیز 50% سے کم پیداواری صلاحیت پر چلائے جا رہے ہیں، اور حکومتی آئی پی پیز بھی پرائیویٹ تو کر ہی رہے ہیں، یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ حکومتی آئی پی پیز بھی عوام سے 100% کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں۔ 48% آئی پی پیز 40 خاندانوں کی ملکیت ہیں، اور یہ جو آئی پی پیز ہیں وہ بھی 50% پیداواری صلاحیت پر چلائے جا رہے ہیں۔ ان آئی پی پیز کو 2.112 ٹریلین یا 2000 ارب روپے سے زیادہ کی ادائیگی کی گئی ہے۔ یہ ایک لوٹ مار کا اڈا ہے، یہ جو آئی پی پیز ہے نا، یہ لوٹ مار کا اڈا ہے، کرپشن، بد انتظامی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے چونا جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، اور ابھی ہمارے کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو جولائی کے بل آنے ہیں تو وہ آپ جون کے بلوں کو بھول جائیں گے، ابھی تو آپ شاید اپنے گھر کی ایک آدھی چیز بیچ رہے ہیں، بعد میں آپ کو پورا گھر کا سامان بیچنا پڑے گا کہ اتنے بلز جو ہیں وہ جولائی میں آ رہے ہیں۔ اور یہ جو آئی پی پیز مافیا ہے، اور حکومت کہتی ہے جی ہم مجبور ہیں، وہ جو بھی وزیر بنتا ہے نا وہ ان آئی پی پیز کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اویس الغاری کہتا ہے جی ہم مجبور ہیں، ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ بھائی معاہدے کیے ہوئے ہیں تو معاہدے کوئی قرآن حدیث ہے کہ آپ ان میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ایک طرفہ معاہدے ہیں، اور آپ جو عوام کے اوپر اتنا بوجھ جو ہے وہ ڈالا ہوا، اب یہ لوٹ مار کا بازار یہ گرم ہے کہ حکومتی جو آئی پی پیز ہیں ایک تو 50% سے بھی کم پیداواری صلاحیت پہ چلائے جا رہے ہیں، اور دوسرا حکومتی آئی پی پیز عوام سے، مجھ سے، آپ سے، اس کے بھی کیپیسٹی چارجز وصول کر رہے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟
یعنی کہ ٹیکس بھی ہم دیں، ڈیوٹیز بھی ہم ادا کریں۔ اچھا ایک عجیب و غریب ڈرامہ ہے، یہ دیکھو کتنا یہ گڑبڑ گٹولا اتنا زیادہ ہے۔ وہ بجلی تقسیم کار جو کمپنی ہے اس کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز الگ ہیں، اور حکومت کے جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہیں وہ الگ ہیں، وہ ملا جلا کر وہ بجلی کی اصل قیمت سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ بندہ جائے تو جائے گا تو، اور یہ ڈرامے بازی کا یہ عالم ہے کہ 50% سے کم پیداواری صلاحیت ہے، کیپیسٹی چارجز عوام سے وصول کیے جا رہے ہیں، اور ٹیکس اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے یہ ان کا کہ کیا اس کے اوپر بندہ اب واویلا ہی ہم کر سکتے ہیں۔ زیادہ ٹائم اسی وجہ سے میں نے لیا کہ یہ عوامی مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر آواز اٹھانا بنتا ہے۔ نہیں آواز اٹھائیں گے تو یقین مانیں یہ گھر کا آپ کا جو سامان ہے نا یہ بک جائے گا۔ فاقوں پہ دنیا آ گئی ہے، اتنی نوبت جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ ان آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اور عوام کو اس کیپیسٹی چارجز کے چنگل سے نجات دلائی جائے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔